مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جدی یا حبیب اللہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ تربت مصطفیٰ سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا معین الدین، وعلیکم السلام یا شیخ البحر والبحر۔ چنانچہ یہ آواز سن کر کے آپ کے پیر و مرشد بہت خوش ہوتے ہیں، اس کے بعد میں کہتے ہیں اے معین الدین حسن، اب تم مدینہ شریف میں قیام کرو، تمہارے نانا جان جہاں چاہیں گے تمہیں وہاں بھیج دیں گے، تمہاری ڈیوٹی کو منتخب کر دیں گے۔ چنانچہ خواجہ معین الدین حسن چندری چشتی رحمت اللہ علیہ مسجد قباء کے اندر آرام کر رہے ہیں، خواب میں دونوں عالم کے سرکار آتے ہیں اور بولتے ہیں اے معین الدین حسن، دیکھ ملک ہند کفرستان بنا ہوا ہے، یہاں سے ہندوستان چلا جا، چراغ کو جلا، اسلام کو پھیلا، قرآن کی تعلیم کو مان کر۔ نبیوں کے نبی نے جب یہ کہا، خواجہ معین الدین اٹھتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن خیال آتا ہے میں ہندوستان جاؤں گا تو ہندوستان کو میں نے دیکھا نہیں ہے، وہاں کی بولی کو میں جانتا نہیں، وہاں کے لوگوں کو میں پہچانتا نہیں، وہاں کا راستہ میں نے دیکھا نہیں، کیسے میں جاؤں گا؟ یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں۔ چند لمحے کے بعد میں غنودگی طاری ہوتی ہے، سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں اور بولتے ہیں بیٹا یہ ہے ہندوستان، اور ہندوستان کے اندر یہ ہے راجستھان، اور راجستھان کے اندر یہ ہے اجمیر، یہی تجھ کو پہنچ کر کے میرے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ نبیوں کے نبی نے بتا دیا ہے، رسولوں کے رسول نے بتا دیا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے۔ چنانچہ خواجہ خواجہ بیدار ہوتے ہیں، نبی نے کہہ دیا ہے، راستہ مصطفیٰ نے دکھا دیا ہے، جاؤ ہندوستان جاؤ معین الدین۔ لیکن سوچتے ہیں اگر میں ہندوستان گیا تو نبی کی جالی سے دور ہو جاؤں گا، ہندوستان گیا تو نبی پاک کے روضے سے دور ہو جاؤں گا، ہندوستان گیا تو نبی کا گنبد دیکھ نہ پاؤں گا، ہندوستان گیا تو نبی پاک کے اصحاب صفہ کے چبوترے سے دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا، نانا جان کے روضے کی جالی کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہی سوچ ہی رہے ہیں کہ خواب میں دونوں عالم کے سرکار آتے ہیں اور بولتے اے معین الدین سوچتا کیوں ہے؟ میں نے کہا ہندوستان چلا جا، بولتے جا رہے ہیں نانا ہندوستان گیا تو آپ کے روضے سے دور ہو جاؤں گا، ہندوستان گیا تو آپ کی جالی دیکھ نہ پاؤں گا، ہندوستان گیا تو آپ کے تربت پاک سے بہت دور ہو جاؤں گا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں اے معین الدین جا ہندوستان جا، میں تجھ کو طاقت دے کر کے بھیجتا ہوں، جب تو چاہے گا میرا روضہ دیکھے گا، اور جب تو چاہے گا اپنے رانا کا چہرہ دیکھے گا۔ چنانچہ خواجہ خواجہ ہندوستان آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت والبیان سنت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ خواجہ خواجہ شاہ ہندوستان ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں، ایسی شان آپ کی ہو گئی ہے، جب نبی یہ دو جہاں کے روزے کو دیکھنا ہوتا میرے خواجہ چہرہ اٹھاتے، نبی کا روزہ دیکھتے، اور جب نبی کے چہرے کو دیکھنا ہوتا گردن کو جھکاتے، اپنے نانا کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ خواجہ خواجہ پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، افغانستان کی سرحد پر کھڑے ہو گئے۔ خواجہ خواجہ ہندوستان کے اندر آپ کا داخلہ ہو رہا ہے، جیسے ہی ہندوستان کے اندر قدم رکھنے والے تھے اتنے میں ہم سب کے خواجہ نے کیا دیکھا؟ چند لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان سے مار کھا کر کے جا رہے ہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، حال بے حال ہے۔ ایسی کیفیت کو میرے خواجہ نے دیکھا تو خواجہ خواجہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں ٹھہرو، یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو آنے دو۔ جیسے ہی وہ لوگ خواجہ کے پاس آئے، کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ آپ بولتے میں ہندوستان جا رہا ہوں۔ اے بابا ہندوستان تو کفرستان بنا ہوا ہے، وہاں مت جائیے۔ تو پیارے خواجہ نے کہا مجھ کو تو ہندوستان ہی جانے کے لیے کہا گیا ہے، میں ہندوستان جا کر کے ہی رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے بابا، ہندوستان بہت چوڑا ملک ہے، کسی کونے میں ٹھہر جانا، مگر ہندوستان کے اندر ایک جگہ راجستھان ہے، اے بابا وہاں مت جانا۔ تو پیارے خواجہ نے کہا ارے آنے والوں، مجھ کو تو راجستھان ہی جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بابا،
تیرے چہرے کو ہم دیکھتے ہیں، چہرے کے داڑھی کو دیکھتے ہیں، آپ کی زلف کو دیکھتے ہیں، آپ کے لباس کو دیکھتے ہیں، آپ کے ہار کو دیکھتے ہیں۔ اے بابا ہمیں آپ پر رحم آ رہا ہے، راجستھان جانے کا ارادہ تو نے کر لیا ہے تو بابا جا، مگر راجستھان کے کسی کونے میں ٹھہر جانا۔ راجستھان کے اندر ایک جگہ اجمیر ہے، اے بابا وہاں مت جانا، کیونکہ وہاں کا راجا پرتھوی راج چوہان ہے جس کے ساتھ 150 راجاؤں کی فوج ہے۔ اے بابا دیکھ ہم بھی گئے تھے، ہم مار کھا کر کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس تیر تھے، ہمارے پاس تلوار تھے، ہمارے پاس انیا تھی، ہمارے پاس پرچیاں تھی، ہمارے پاس فوج تھے۔ اے بابا تیرے پاس کوئی تیر نہیں ہے، تیرے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، تیرے پاس کوئی فوج نہیں ہے، تیرے پاس کوئی سپاہ نہیں ہے، تو کیسے کامیاب ہوگا؟ ہم فوج والے کامیاب نہیں ہوئے، ہم تلوار والے کامیاب نہیں ہوئے، ہم سپاہ والے کامیاب نہیں ہوئے، تو پیارے خواجہ بولتے ہیں تم لوگ ہو کون؟ تو وہ کہتے ہیں ہم سب شہاب الدین غوری کے فوجی ہیں۔ تو پیارے خواجہ بولتے ہیں شہاب الدین آیا تلوار لے کر کے آیا، معین الدین آیا کردار لے کر کے آیا، شہاب الدین آیا اپنا خاندان لے کر کے آیا، معین الدین آیا قرآن لے کر کے آیا، شہاب الدین آیا اپنے آپ سے آیا۔ ارے سنو، معین الدین آیا ہے تو اپنے آپ سے نہیں، رحمت للعالمین کے کہنے سے آیا ہے۔ نعرہ رسالت، علماء کرام، خواجہ کا ہندوستان، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ خواجہ خواجہ شاہ ہندوستان کہتے ہیں اے شہاب الدین غوری کے فوجیوں، شہاب الدین آیا تھا تو تیر و تلوار پہ بھروسہ کر کے آیا تھا، معین الدین آیا ہے تو پروردگار کی ذات پہ بھروسہ کر کے آیا ہے۔ سن جو تیر و تلوار پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ جو پروردگار کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اے خواجہ کے جشن کو منانے والوں، اے خواجہ سے محبت رکھنے والوں، میرا اور آپ کا خواجہ 800 سال سے اپنی کامیابی کے ڈنکے بجوا رہا ہے اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے دیکھو تیر والا کامیاب نہ ہوا، تلوار والا کامیاب نہ ہوا، بلکہ آمنہ کے لال کے کردار والا کامیاب ہوا ہے۔ پیارے خواجہ کیسے کامیاب ہوئے کہ اپنا بھی آتا ہے کہتا جاتا ہے اے خواجہ تو کامیاب ہے، بیگانہ آتا ہے کہتا جاتا ہے اے خواجہ تو کامیاب ہے، منتری آتا ہے کہتا جاتا ہے اے خواجہ تو کامیاب ہے، سنتری آتا ہے کہتا جاتا ہے اے خواجہ تو کامیاب ہے، آسامی آتا ہے کہتا جاتا ہے اے خواجہ تو کامیاب ہے، ایم پی والا آتا ہے کہتا جاتا ہے اے تو خواجہ کامیاب ہے، مہاراشٹر والا آتا ہے کہتا جاتا ہے اے تو خواجہ کامیاب ہے، گجرات والا ہے کہتا جاتا ہے اے خواجہ تو کامیاب ہے، اے ٹوپی والا آتا ہے وہ بھی کہتا جاتا ہے اے تو خواجہ کامیاب ہے، اور دھوتی والا آتا ہے وہ بھی کہتا جاتا ہے اے خواجہ تو کامیاب ہے۔ میرا خواجہ آپ کا خواجہ کتنا کامیاب ہے گلابوں کا پھول بتاتے ہیں، خواجہ کل بھی کامیاب تھا آج بھی کامیاب ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کچھ سال پہلے خواجہ کے مزار پر حاضری دے کر کے یہ کہا تھا اے میرے خواجہ تو کامیاب ہے، لیکن یہ تو بتا چمپا بھی ایک پھول ہے، چمیلی بھی ایک پھول ہے، رات کی رانی بھی ایک پھول ہے، دن کا راجا بھی ایک پھول ہے، سورج مکھی بھی ایک پھول ہے، ان پھولوں کو تیری بارگاہ میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا، صرف گلاب ہی کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ تو تربت پاک سے تصور میں ایک جواب آیا اے شاکر القادری فیضی سن لے، تمامی پھولوں کا تاجدار گلاب ہے اور تمام ولیوں کا تاجدار غریب نواز ہے، اس وجہ سے تاجدار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سینے سے آواز نکلی، نہ آفتاب اچھا لگا نہ ماہتاب اچھا لگا، ہم غریبوں کو مدینے کا گلاب اچھا لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ 810 سال سے کامیابی کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور کس کی وجہ سے؟
ہمارے اور آپ کے ووٹ کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی سپورٹ کی وجہ سے۔ مصطفیٰ نے سپورٹ کر دیا۔ میرا خواجہ 5 سال کا راجہ نہیں، قیامت تک کا راجہ بنا دیا گیا۔ جا معین الدین ہندوستان جا، آگے پیارے خواجہ گھومتے گھامتے کتنے چلے کے، کتنے مشاہدات، کتنے تمامی معاملات کی، کتنے مکالمے ہوئے، سب کرتے کرتے آپ اجمیر پہنچ گئے۔ اجمیر معلیٰ میں میرے پیارے خواجہ نے ایک چراغ جلایا اسلام کی روشنی کا، امن اور پیار اور محبت کا۔ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کے درویشانہ حال کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا یہ بابا فقیر آ گیا ہے، آ تو گیا ہے فقیر، مگر اس کے آنے سے ہمیں بڑا دکھ ہے۔ کہاں ٹھہرے پیارے خواجہ؟ انا ساگر کے پاس۔ قیام پیارے خواجہ کا انا ساگر کے پاس میں ہے۔ ان لوگوں نے کہا بابا یہاں ٹھہرے ہو، انا ساگر کے پانی کے اندر وضو بھی کرتے ہو، تھوکتے بھی ہو، کپڑے بھی دھلتے ہو، اپنے برتنوں کو بھی دھلتے ہو، ہمارے پوتر پانی کو آپ خراب مت کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ خواجہ نے کہا ہم جانے کے لیے نہیں ہیں، ہم بھٹکے ہوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا بابا یہاں سے جاؤ، راجہ کا اعلان ہے۔ تو پیارے خواجہ نے کہا وہ راجہ کا اعلان تھا، یہ خواجہ کا کہنا ہے، ہم جانے کے لیے نہیں آئے، ہم اسلام کو پھیلانے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بابا اس جگہ سے ہٹ جاؤ۔ آپ بولتے اچھا بتا دو ہم کہاں بیٹھیں۔ ان لوگوں نے کہا بابا یہ اونٹ جو ہاں ہے، یہاں اونٹوں کے ہجوم میں آپ بھی اپنا ڈیرا لگا لو۔ سرکار خواجہ خواجگاہ نے کہا ٹھیک ہے ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ گئے تو اتنے میں شتر بانوں نے کہا ارے بابا یہاں تو ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں سے آپ جاؤ۔ تو خواجہ خواجگاہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں گے۔ وہاں سے کہہ کے آگے نکلے۔ یہ پہلی کرامت میرے خواجہ کی اجمیر انا ساگر کی ہے۔ سرکار خواجہ خواجگاہ وہاں سے آئے، ایک جگہ بیٹھے، قیام کیا آپ نے۔ رات بھر اونٹ بیٹھے رہے، صبح اٹھا رہے ہیں، شتربان اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ راجہ کے پاس شکایت پہنچی، راجہ نے کہا جاؤ بابا سے معافی مانگ لو۔ کہا بابا معاف کر دو، چھما دے دو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہیں۔ آ کے دیکھا تو اونٹ کھڑے کے کھڑے ہیں۔ سب حیران پریشان، آخر یہ فقیر کتنی طاقت لے کر کے آیا، اس کی زبان کے اندر یہ قوت کہاں؟ کہاں وہی طریقہ اپناؤ جو کرب و بلا میں اپنایا گیا۔ یزیدی تھے، یزیدی فکر والے تھے۔ پانی بند کر دیا۔ کہا بابا یہاں سے جاؤ، اور پانی بند کرنے سے پہلے انہوں نے ایک جن کو جس کی وہ پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور وہ جب زمین پر چلتا تھا انا ساگر کے کنارے وہ بت کی شکل میں کھڑا رہتا تھا تو اس کے چلنے سے زمین ہلتی تھی۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے یہ ہمارا آخری اور پہلا ہتھیار بھی تھا۔ بابا کو کسی طرح یہاں سے نکالا جائے۔ جن آگے بڑھا، کہا بابا چلا جا۔ آپ نے کہا معین الدین اپنی مرضی سے نہیں آیا، رحمت للعالمین کے بھیجنے سے آیا ہے۔ کہا جا بابا چلا جا۔ تو آپ بولتے تو بھی کلمہ پڑھ لے، اپنی مرادیں مجھ سے لے لے۔ جو لوگ اس کی پرستش کرتے تھے وہ سوچتے تھے کہ اب یہ دیکھو یہ بابا تو اس سے کہہ رہا اپنی مرادیں لے لے۔ کہا میری کون سی مراد؟ کیونکہ اس سے لوگ مرادیں مانگتے تھے، وہ جن کہتا میری کون سی مراد؟ تو خواجہ خواجگاہ نے کہا تمہاری مراد میں بتا دوں؟ کہا بتاؤ بابا۔ کہا جب دنیا سو جاتی ہے، فلاں علاقے کے ایک بت خانے میں تم جاتے ہو اور ایک سنگ تراش نے ایک خوبصورت مورت بنا رکھی ہے، اس مورت کو دیکھ کر کے تو اس کی تعریف تو روزانہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی پر تو دیوانہ ہو گیا ہے، اور کہتا اے مورت تم مجھ سے بول، مگر وہ بولتی نہیں ہے۔ اے مورت تو میرے ساتھ چل، مگر وہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اے مورت
تو میری تمنا کو پوری کر، مگر پوری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خواجہ خواجگاں کہتے ہیں تو بھی آ اسلام میں آ، تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ دیوانہ تھا مورت کا، کہا ٹھیک ہے بابا ایسا ہو جائے گا۔ خواجہ خواجگاں نے کہا بالکل ہو جائے گا۔ کہا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھا۔ میرے خواجہ نے کہا جا۔ کہا بابا میں جاؤں یا آپ بھی چلیں گے؟ کہیں روزانہ تو اپنی مرضی سے جاتا تھا، آج میری مرضی سے جا۔ اس مورت سے کہہ دے معین الدین نے بھیجا ہے، بول معین الدین نے بھیجا ہے، حرکت کر۔ معین الدین نے بھیجا ہے، چل کے دکھا۔ معین الدین نے بھیجا ہے، یہاں سے چل، راجا کے پاس نہیں خواجہ کے پاس چل۔ وہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں کہا کلمہ پڑھ کے آیا۔ معین الدین نے بھیجا ہے، بول کے بتا، بولنے لگی۔ معین الدین نے بھیجا، حرکت کر، حرکت کرنے لگی مورت۔ معین الدین نے بھیجا ہے، چل، چلنے لگی مورت۔ معین الدین نے تجھ کو بلایا ہے۔ جیسے ہی خواجہ کی بارگاہ میں پہنچی، میرے اور آپ کے خواجہ نے دونوں کا سنگم کرا دیا، نکاح کو پڑھا دیا، شادی دیور نام رکھ دیا۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے یہ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا۔ ان لوگوں نے پانی پر پہرا لگا دیا تھا، پانی نہ دینا خواجہ کو، مگر ان کو کیا معلوم کہ خواجہ پانی کا محتاج رہی ہے، بلکہ پانی تو خود میرے خواجہ کا محتاج بنا ہوا ہے۔ پابندی لگا دی، خواجہ کو پانی مت دینا، خواجہ کے چاہنے والے کو پانی مت دینا، کچھ بھی یہاں سے پانی کا قطرہ نہ جانے پائے۔ پابندی لگ چکی ہے۔ میرے اور آپ کے خواجہ نے اپنے غلام کو کہا اے غلام جا انا ساگر کے پانی کو پیالے میں بھر کے کر کے لے کر گیا۔ جیسے ہی پانی انا ساگر کا اس کاسے کے اندر بھرا گیا، تمامی پانی آ گیا۔ مورخین یہ کہتے ہیں صرف انا ساگر ہی کا نہیں بلکہ اجمیر شریف کے اطراف و اکناف کے جتنے کنویں تھے، جتنے تالاب تھے، سب کا پانی اس کے اندر آ گیا۔ اور حال یہ تھا پانی آ گیا تو راجہ پرتھوی راج بھی پریشان ہوا، کیونکہ رعایا پانی کی وجہ سے بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اب ایسے حال میں وہ لوگ پریشان تھے، لیکن ان کو کیا معلوم کہ پانی جو بند کیا جا رہا ہے یہ پانی خود میرے خواجہ کے اشارے کا محتاج ہے۔ خواجہ خواجگاں نے بلایا، لیکن حضرات دیکھیے اس تعلق سے ایک بات اور سنتے چلیے۔ میدان کرب و بلا میں حسین اعظم پر پانی کو بند کیا گیا، 6 ماہ کا بچہ پیاسا شہید ہوا۔ عباس علمبردار کے بازو قلم ہوئے، حضرت سکینہ پیارے امام حسین کی شہزادی پیاسی رہی، سیدہ زینب بھی پیاسی رہی۔ ایسے حال کو دیکھ کر کے کچھ دیوبندی خناسی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے سنیوں یا حسین کیوں کہتے ہو؟ حسین کے پاس اختیار ہوتا تو آقا حسین جس کو تم کہتے ہو وہ میدان کرب و بلا میں نہر فرات کے پانی کو اپنے پاس بلا لیتے، ان کے 6 ماہ کا بچہ پیاسا شہید نہ ہوتا، کنبے کے اندر پانی ہوتا۔ اس طرح کہہ کر کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ لیکن سنو، میرے آقا حسین میدان کرب و بلا میں کرامت دکھانے کے لیے نہیں گئے تھے، استقامت کو دکھانے کے لیے گئے تھے۔ استقامت کے ذریعے سے آپ نے جنگ کو جیتا ہے، لیکن جب لوگوں کا اعتراض بہت زیادہ بڑھنے لگا تو انہی کا لال اجمیر مولانا سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں جواب دیا اے میرے جد کریم پر اعتراض کرنے والوں، میرے جد کریم کی شان تو بہت اعلیٰ اور بالا ہے، ان کی بات تو بعد میں دیکھنا، پہلے ان کے بیٹے کو دیکھو۔ جب نہر فرات پر پانی پر پابندی لگی تو اس منظر کو تم دیکھنے والوں انا ساگر کے منظر کو بھی دیکھو۔ جب پرتھوی راج چوہان کے لوگوں نے پانی کو روکا، پانی کو بند کیا تو انہی کا بیٹا معین الدین حسن اٹھا اور پانی کو اپنے پیالے میں بلا کر کے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا جب معین الدین کا یہ عالم ہے تو حسین اعظم شہید کرب و بلا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا پھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرات، علماء کرام، نعرہ تکبیر۔ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان
ملک ہند میں اسلام کی تبلیغ کی، قرآن کو پھیلایا، تعلیم کو عام کیا، لیکن یہ سب آپ نے اپنے کردار اور اخلاق سے کیا۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آتے رہے، نبی دو جہاں کا کلمہ پڑھتے رہے۔ جوگی جے پال جس کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 90,000 تھی، پرتھوی راج چوہان نے دیکھا یہ بابا بڑا جادوگر ہے، تو حکمت کے ذریعے سے اس نے سوچا کہ جوگی جے پال کو بلایا جائے اور بابا کو ستایا جائے، اجمیر سے بھگایا جائے۔ بلایا، جوگی جے پال نے سنا، کہا 1 سیکنڈ کے اندر بابا کا خاتمہ کر دیں گے۔ گھر سے انگڑائی لے کر آگے بڑھا، راستے میں پرتھوی راج چوہان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، سوچتا تھا ابھی ختم ہوگا بابا، لیکن جیسے ہی دل میں توبہ کی فوراً روشنی آ گئی۔ اس طرح 7 مرتبہ اس کے ساتھ معاملہ پیش ہوا، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا کہ بابا کی طاقت کیسی ہے۔ پہنچا، کہا اے جوگی جے پال، میں نے تیرے لیے بہت مال خرچ کیا ہے، اب اپنا کمال دکھا۔ جوگی جے پال نے کہا بابا چلا جا۔ آپ نے وہی کہا کہ میں جانے کے لیے نہیں آیا، میں سب کو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام بنانے آیا۔ پیارے خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان بولتے جا رہے، اس نے کہا بابا دیکھ میرے جادو کو دیکھ، ابھی میرے ساتھ پہنچیں گے تجھے ڈس لیں گے۔ خواجہ خواجگاہ نے ایک حصار کھینچا، لکڑی کے دائرے سے، لکڑی سے حصار کھینچا اور ایک دائرہ بنایا، اپنے خادموں کو کہا اس لکڑی کے اندر، اس دائرے کے اندر بیٹھے رہو۔ سانپ جادو کے آتے تھے، وہاں آنے کے بعد بالکل ختم ہو جاتے تھے۔ بچھوؤں کو بھیجا، یہاں تک کہ بدمست ہاتھیوں کو بھیجا گیا، اور یہ سوچا کہ یہ بدمست ہاتھی جب پہنچے گے تو بابا کو اور بابا کے ساتھیوں کو روٹ دے گا۔ مگر میرے اور آپ کی خواجہ نے جیسے ہی دیکھا کہ بدمست ہاتھی آ رہا ہے تو خواجہ خواجگاہ نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ بدمست ہاتھی پتھر کا ہو گیا۔ اب حال کیا ہوتا، اس نے آگ کی بارش کرنی شروع کر دی۔ خواجہ خواجگاہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھ کو جو کرنا ہے کر۔ حصار کے باہر آگ کی بارش ہو رہی ہے، حصار کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بہت حیران ہوا، پریشان ہوا، ہرن کے کھال کو بچھایا اور اس پر بیٹھ کر کے ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا، اور کہا بابا دیکھ میں آسمان کی جانب جا رہا ہوں، اب وہاں سے قہر تیرے اوپر برساؤں گا۔ تو میرے خواجہ نے دیکھا یہ خود جا رہا ہے، اس کے ساتھ خود جانا کمال نہیں ہے، اپنے کھڑاؤں کو اشارہ کیا۔ اس کا غرور بہت بڑھا ہوا ہے۔ اے میرے پیر کے نیچے رہنے والے کھڑاؤں، اس غرور کے تمکرت کو چکنا چور کر کے زمین پر لے آ۔ کھڑاؤں آگے بڑھا، جوگی جے پال کو مارتے مارتے زمین پر لایا۔ جیسے ہی وہ گرا اس کا کفر پھٹا، پیارے خواجہ کی جانب آگے بڑھا۔ اے خواجہ ہاتھ تو بڑھاؤ، اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ، ہم نے مان لیا ہے جب معین الدین کا یہ کمال ہے تو مدینے کے رحمت للعالمین کا کمال کیا ہوگا۔ اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء کرام، نعرہ تکبیر۔ سرکار خواجہ خواجگاہ نے 90 لاکھ لوگوں کو نبی کا کلمہ پڑھایا، اور آپ کی عبادت ایسی تھی، تقوی پرہیزگاری، آپ کو خدا کی بارگاہ میں حضوری کا شرف ایسا حاصل تھا کہ سرکار خواجہ خواجگاہ جب اجمیر شریف نبی دو جہاں کے کہنے پہ تشریف لائے تو سال میں 1 مرتبہ حج کا دن جب ہوتا تھا تو حج کرنے والے آپ کو وہاں بھی دیکھا کرتے تھے اور اجمیر معلیٰ میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ روحانیت جب میرے خواجہ کی اور بڑھی تو میرے اور آپ کے خواجہ کی شان ایسی ہو گئی کہ خواجہ خواجگاہ عشاء کی نماز حرم شریف میں پڑھا کرتے تھے اور فجر کی نماز اجمیر معلیٰ میں پڑھا کرتے تھے۔ خواجہ خواجگاہ کو اللہ نے بڑا کمال دیا۔